الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وجبت لہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگ و دوستو، پچھلے جمعہ میں جس عنوان کو لیا گیا تھا اور جس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، وہ عنوان UCC سے متعلق تھا۔ UCC یونیفارم سول کوڈ، اس کے معنی ہندی میں سامان نگرک سنہتا اور اسی طریقے سے اردو میں یکساں شہری قانون ہے۔ اس کی وضاحت پچھلے جمعہ میں الحمدللہ کی گئی، اور آج کی نشست میں اور آج کے بیان میں چند ایک باتیں جو پچھلے جمعہ میں رہ گئی تھی اس کو ذکر کرنا ہے، گوش گزار کرنا ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے نفع کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے جو دستور اور قانون دیا ہے، اس سے بڑا نفع یا اس سے زیادہ نفع والا قانون اور کوئی نہیں بنا سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کے علاوہ بھیج سکتا ہے۔ اگر اللہ کے قانون کی حیثیت کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے دنیا میں آنے والے انسان کو اگر دیکھتے ہیں اور اس سے متعلق جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس کو اگر دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام سے غلطی کرائی گئی، اس سسٹم کو، اس نظام کو اور دنیا کو بنانا تھا، تو غلطی سرزد ہونے کے بعد ان سے یہ کہا گیا، حضرت آدم سے، حضرت حوا سے، اور چونکہ شیطان کو بھی دھتکار دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا، کہا قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہارے پاس، اگر میرے پاس سے ضرور بھی ضرور ہدایت آ جائیں گی، کوئی شرعی قانون آ جائے گا، کوئی دستور آ جائے گا، فمن تبع، جو کوئی ہدایا میرے قانون کی پیروی کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور اسے کوئی غم بھی لاحق نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا جب دنیا بن چکی تھی اور اس کے بعد اس دنیا پہ سرزمین پر
اللہ کی مخلوق انسانوں کو بسانا تھا، تو اسی وقت اللہ نے کہہ دیا۔ دوسری آیت کریمہ کو اگر لیتے ہیں قرآن کریم کی، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، وَلِكُلٍّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے ان کے لیے شرعتاً ایک شریعت بنائی ہے، ایک قانون بنایا ہے، ومنہاجا اور زندگی گزارنے کے طور طریق بتائے ہیں اور دیے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اور قانون فطرت بھی ہے کہ انسان کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، آپس میں رہنے والوں کے مزاج طور طریق الگ الگ ہوتے ہیں۔ صرف کامن اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ مذہبی اعتبار سے کامن ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر امت کو الگ الگ زمانے کے اعتبار سے اور الگ الگ دور کے اعتبار سے ایک قانون اور ایک شریعت اور ایک رہنے سہنے کا طور طریقہ دیا ہے، اور وہ امت اور وہ انسانیت اس کے مطابق جیتی رہی، چلتی رہی اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو یہ آیت کریمہ اگر دونوں کو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ قانون فطری قانون ہوتے ہیں، کچھ قانون مذہبی قانون ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے فطرت میں اور نیچر میں رکھا ہے، اس کو اگر بدلنے جائیں گے یا اس کو اگر ختم کرنے جائیں گے تو گویا کہ آپ فطرت کو بدل دیں گے، نیچر کو چینج کر دیں گے۔ اگر فطرت بدل جائے، نیچر بدل جائے، تو پھر فساد برپا ہوتا ہے، فساد لازم ہوتا ہے۔ خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی گئی، پچھلے جمعہ میں بھی اسی سے متعلق بات بتائی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو بھیجا، اور وقتاً فوقتاً جس زمانے میں فطرت کے اعتبار سے جس قانون اور شریعت کی ضرورت پڑی، فروعی اعتبار سے، جزوی اعتبار سے، ورنہ کلی اعتبار سے سب کا قانون ایک ہی رہا۔ کلی قانون جسے کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو ماننا، اس کے رسول پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا، یہ تین کلی قانون ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتے رہے۔ البتہ جو فروعی قانون تھے، جو جزوی قانون تھے، اس میں اللہ رب العزت نے طور طریق کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے چینجنگ اور برتاؤ کرتا رہا۔ یہ سلسلہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کل قانون تو یہی تھا، فروعی قانون الگ الگ تھے مسائل کے اعتبار سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں الگ تھے، اور بہت سارے انبیاء آئے، اللہ کی بہت ساری مقدس ہستیاں آئی جن کو اللہ نے بھیجا، وہ اپنے اپنے اعتبار سے فروعی قانون ان کو دیے گئے ہیں۔ پھر یہ چلتے چلتے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ اب چونکہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سید الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین ہیں، کہ آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ چنانچہ اب قانون بھی ایک ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے ہو۔ اب اس قانون کی تکمیل کی گئی، اس قانون کو فائنل پاس کیا گیا حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ آخری آیت کریمہ جو اس وقت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا اور خود یہ بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے ہم تمہارے لیے کون سا قانون پاس کر رہے ہیں، اس کے بعد دوسرا کوئی قانون تمہارے لیے نہیں چلے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا۔ یہ فائنل ڈیسیزن ہے اللہ رب العزت کا، اور ڈے آف ججمنٹ تک ہے
قیامت تک یہ ڈیسیزن ہے، فائنل ڈے تک یہ کیا ہے؟ ڈیسیزن ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کو نعمت قرار دیا گیا اور کہا کہ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور اتنا پسند فرمایا ہے، اتنا پسند فرمایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کو چھوڑ کر قیامت میں کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا، اسے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ بات ذکر فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس کسی نے کہا رضیت باللہ ربا، کہ میں راضی ہو گیا اللہ کو رب بنا کر، اللہ کو رب مان کر، وبالاسلام دینا، اور مذہب اسلام کو، مذہب کو مان کر اسلام کی حیثیت سے، اور محمد کو نبی اور رسول مان کر میں راضی ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دین کی حیثیت کو، دین کے طریقے کو ذکر فرمایا ہے۔ جو اللہ کے قانون ہیں، قرآن کریم میں جو قانون ذکر کیے گئے ہیں، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی ہے، جو قانون شریعت وغیرہ کہلاتے ہیں۔ تو ان قانون میں اور اللہ کے ان ابدی قانون میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انسان ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن اللہ کے قانون میں اب قیامت تک کوئی بدلاؤ وغیرہ نہیں آئے گا۔ گزشتہ جمعہ میں UCC کو لے کر یہی بات ذکر کی گئی تھی کہ یکساں شہری قانون کو لاگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور لا کمیشن جو انڈیا کے قانونی کمیٹی ہے، اس نے اس بل کو پاس کرنے سے پہلے ہندوستان کے لوگوں سے، عوام سے رائے طلب کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ 14 جولائی تک اپنی رائے دے دے، اس کے بعد پھر کیا فیصلہ لیا جائے گا لوگوں کی رائے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ آج 14 جولائی ہے، آج کا آخری دن ہے۔ بہرحال اس وقت یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یکساں شہری قانون یہ کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے یا کتنا نفع بخش نہیں ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں جو دو قانون چلتے ہیں، ایک تو قانون ہے کرمنل لا اور دوسرا قانون ہے سول لا۔ کرمنل لا میں سارے برابر ہے، جیسے فوجداری کا نظام وغیرہ سسٹم ہے، جرائم کی سزا سب کے لیے برابر ہے، اس میں مذہب کی کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی ذات پات نہیں۔ اور جہاں تک دوسرا قانون ہے جسے سول لا کہتے ہیں، جیسے خاندانی مسائل ہو، سماجی مسائل ہو، خاندانی مسائل پرابلم وغیرہ ہو، جسے ہم آئلی قانون بھی کہتے ہیں، یہ سسٹم اور یہ رولز ہر مذہب کے اپنے اپنے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے اندر، اس ملک کے اندر جتنے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ان کے اپنے اس لائن میں ذاتی قانون ہے، پرسنل لا جسے کہتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بھی ہے، ہندو پرسنل لا بھی ہے، کرسچین پرسنل لا بھی ہے، اسی طریقے سے پرسین پرسنل لا بھی ہے۔ جو جس مذہب کو ماننے والے ہیں، سب کے اپنے نجی قانون ہیں، ذاتی قانون ہیں۔ آئلی قانون کے اندر نکاح کے مسائل، نکاح کی چیزیں آتی ہے، میرج جسے کہتے ہیں، UCC میں اسی کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ڈائیورس ہے، طلاق کے، خلا کے مسائل ہے، UCC میں اسی کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایڈoption کے جو مسائل ہے، متبنہ لے پالک بچے کے گود لینے کے مسائل ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور انہیریٹنس کے جو مسائل ہے، وراثت کے جو مسائل ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ یہ 4 ایشوز ایسے ہیں، یہ 4 مسائل ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے ہیں، خود ہمارے اپنے سامنے بھی ہے اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے سامنے بھی ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اسلام میں اور بھی آئلی قوانین ہیں،
اور بھی مسائل ہے، جیسے حضانت کا مسئلہ ہے، بچے کی پرورش کا مسئلہ ہے، طلاق کے بعد بیوی کے نفقے کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے بچے کو اگر گود لیتے ہیں اس کی میراث کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے نکاح کے اندر ولایت کا مسئلہ آتا ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر اولاد اپنا نکاح کر سکتی یا نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے آئلی مسائل میں شفع کا مسئلہ آتا ہے، شفع، حق شفع جسے کہتے ہیں، شفع کا مسئلہ کہتے ہیں کہ اگر پڑوس کا گھر بکنے کو آ رہا ہے، کوئی بیچنا چاہے تو سب سے پہلے حق یہ ہے کہ پڑوسی سے پوچھا جائے کہ بھئی پڑوسی اس کو لے گا یا نہیں لے گا۔ پڑوسی نے اگر اس کو انکار کر دیا کہ مجھے نہیں لینا ہے، تب جا کر دوسروں کو بیچا جا سکتا ہے، چاہے زمین کا مسئلہ ہو، چاہے پلاٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو، اسے کہتے ہیں شفع والا مسئلہ۔ شریعت میں بھی اس کی ایک حیثیت ہے۔ تو یہ سارے وہ مسائل ہے کہ ان 4-5 مسائل کے آگے یہ 5-6 مسائل کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو یہ بات لے کر یو سی سے متعلق کہی گئی تھی۔ یو سی سی کیوں لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ جو لوگ یو سی سی کے قائل ہے، یونیفارم سول کوڈ جو لاگو کرنا چاہتے ہیں، وہ عام طور سے 4 دلیلیں دیتے ہیں، 4 دلیل پیش کرتے ہیں۔ اگر چاروں دلیلوں کو اگر دیکھا جائے تو چاروں دلیلیں لچر ہے، بودھی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہندوستان کے علاوہ جو دوسرے کنٹریز اور دوسرے ممالک ہے، ان میں بھی یو سی سی چلتا ہے، ان میں بھی یو سی سی چلتا ہے، سب کے لیے یکساں قانون ہے، سب کے لیے یکساں قانون ہے۔ تو اگر یہ دلیل ہے، یہ اس کو پیش کرتے ہیں، تو ان سے سب سے پہلے یہ بات کہی جائیں گی کہ دوسرے ملکوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے ملکوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یو سی سی کے ذریعے ہم ملک کو ترقی دلائیں گے، حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ کہنا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر آپ یو سی سی کے ذریعے سے ملک کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، سپر پاور بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے یو سی سی کی امریکہ ہے۔ امریکہ یہ سپر پاور ہے، ڈالر امریکہ کا ہے، یہ ترقی کے عروج پہ ہے ان کے کہنے کے مطابق، تو امریکہ کو مثال میں پیش کر سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے اندر یو سی سی ضرور ہے، امریکہ سیکولر ملک ہے، امریکہ سیکولر ملک ہے، ڈیموکریسی وہاں چلتی ہے۔ تو سب سے پہلے سیکولر کا مطلب سمجھے کہ سیکولر کیا ہے۔ ایک تو فرانس کے جو ممالک ہے وہ بھی سیکولر ہے، ایک امریکہ وہ بھی سیکولر ہے۔ ہندوستان کا جو سیکولر قانون ہے وہ امریکہ کو دیکھ کر بنایا گیا، امریکہ کو دیکھ کر اور اس کے قانون کو یہاں پہ لاگو کیا گیا۔ اور امریکہ کی جمہوری اور سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اس حکومت کے ماتحت میں رہنے والے جتنے باشندے ہیں وہ اپنے آزادی کے ساتھ، مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے امریکہ کا سیکولر اور ڈیموکریسی۔ جہاں تک فرانس کی ڈیموکریسی اور سیکولر ہے، ان کا سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا ایک ہی مذہب ہوگا۔ امریکہ میں حکومت کا کوئی مذہب نہیں، فرانس اور دیگر ممالک میں حکومت کا ایک ہی مذہب ہوگا، اور اس حکومت والے مذہب کے تحت ساری قوم کو زندہ رہنا پڑے گا اور زندگی گزارنی پڑے گی۔ پھر ایک تو انہوں نے یہ دلیل دی، دوسری دلیل یہ دی کہ یو سی سی کے ذریعے سے ملک میں امن پیدا ہوگا۔ امن کیسے پیدا ہوگا؟ کسی کے حق کو دبا کر، کسی کے حق کو چھین کر، کسی کے حق کو مار کر اگر کوئی امن پیدا کرنا چاہے، یہ خام خیالی ہے اور یہ دھوکے والی بات ہے۔ کسی کی مذہبی آزادی کو چھین لیا جائے، ایسے اگر کوئی کسی کے مسئلے میں انٹرفیئر کر دے، میاں بیوی کے جھگڑے ہو جائے، ایک عام سی مثال جو معاشرے میں ہوتی ہے، میاں بیوی کے لڑائی میں پڑوسی اگر بول دے تو شوہر کیا بولے گا اس کا کہ ہمارے نجی معاملے میں تو دخل اندازی کیوں کر رہا ہے۔ ایک تو یہ چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اتنا بڑا ملک، اس میں رہنے والے اتنے الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، رنگا رنگی کے لوگ ہیں،
ایک ایک کے حق کو دبا کر چھین کر امن کیسے پیدا کیا جائے گا اور ملک کو ترقی کیسے ہوگی؟ اگر یہ ملک کو ترقی پہ لانے کی بات کرتے ہیں تو اس ملک پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ 800 سال کی حکومت میں کبھی ان کو UCC کا خیال نہیں آیا۔ ہر مذہب کے لوگ یہاں آباد تھے، اور 800 سال میں ہندوستان نے اتنی ترقی کی کہ دنیا کے نقشے پہ اسے گولڈن اسپیرو بولا جانے لگا تھا، سونے کی چڑیا۔ اس زمانے میں سونے کی چڑیا، اور واقعتاً سونے کی چڑیا تھی۔ دنیا کے سارے ممالک یہاں پہ کمانے کے لیے آتے تھے، تجارت کے لیے آتے تھے۔ سب سے بڑی کرنسی اس زمانے میں ہندوستان کی مانی جاتی تھی، اسی لیے اس کو گولڈن اسپیرو اور سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ 75 سال ہو گئے، ملک آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کہاں ڈال دیا ملک کو؟ ترقی پہ ڈال دیا یا تنزلی پہ ڈال دیا؟ میں 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھا، اس وقت اسکول میں کبھی کبھار ایک گیت سنایا کرتے تھے ہم کو، میرے دیش کی دھرتی اگلے اگلے سونا اگلے 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 ہیرے موتی۔ آج تو وہ گیت سننے بھی نہیں ملتا۔ صبح صبح اٹھتے ہیں تو کیا سننے ملتا ہے؟ کچرے والا آیا ہے، کچرا لے کر جائے گا۔ دیش کو تو تم نے تو یہاں تک لا لیے، پھر ڈیولپ کس پر کرے گے؟ کس قانون پر کرے گے؟ اس زمانے میں UCC کسی کو خیال نہیں آیا، ہر ایک کو اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ جینے کا حق تھا۔ تیسری دلیل دیتے ہیں اور عجیب و غریب مثال پیش کرتے ہیں۔ وہ مثال سن کر بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مثال دینے سے پہلے اپنی مثال پہ ان کو غور کرنا چاہیے تھا۔ مثال کیا پیش کرتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک ہی قانون چلتا ہے، الگ الگ قانون چلائے گئے تو گھر کا سسٹم کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک قانون، کس لیول کا قانون گھر میں ایک چلے گا؟ پہلے یہ سوچنا چاہیے۔ مثال دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ گھر میں اگر 2 آدمی ہیں، باپ اور بیٹا ہیں، باپ اگر سیدھے سادے کپڑے پہنتا ہے، بیٹا اگر جینس پینٹ ٹی شرٹ پہنتا ہے، تو باپ اس کو اگر ضد کرے گا کہ نہیں تجھے بھی سیدھے سادے کپڑے پہننا پڑے گا، لیکن اس کی اپنی چوائس ہے کہ مجھے تو جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہننا ہے، تو گھر میں سکون ہوگا کہ فساد آئے گا؟ باپ کو کھانے میں بریانی پسند ہے، بیٹے کو کھانے میں مچھلی پسند ہے، باپ یہ کہیں گا کہ نہیں تجھے یہی کھانا پڑے گا۔ گھر میں اگر گھر کی بیوی اگر کھانا بناتی ہے تو گھر کی مستورات خیال کرتی ہے کہ میرے شوہر کو یہ پسند ہے تو ایک ڈش میں یہ بنا لوں، میرے بچوں کو اور بیٹوں کو یہ پسند ہے تو ایک ڈش الگ سے کیا چھوٹی موٹی یہ بنا لوں۔ تو گھر کے سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے گھر کی ایک عورت کو اتنی عقل ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایک چوائس پہ کسی کو رکھا نہیں جا سکتا، تو پھر یہ کیسے سسٹم چلے گا؟ یہ کیسے سسٹم چلے گا؟ بھائی اگر باپ یہ کہہ دے کہ میں چڈی پہن رہا ہوں تجھے بھی چڈی پہننا پڑی، بیٹا چھوٹا بیٹا کہہ دے کہ آپ مجھے چڈی پہنا رہے تم بھی چڈی پہننا شروع کر دو، تو یہ ایک گھر میں ایک قانون کی مثال یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اور بھی دلیل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم سب کو جٹا کر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ترقی کرانا چاہتے ہیں، اور اس کی بات تو یہ ذکر کی گئی کہ بھئی ترقی کس میں ہوگی اور کیسے ہوگی، اور 75 سالوں میں تم نے ملک کو کس طریقے ترقی پر پہنچایا ہے۔ اب یہ قانون پر لوگ حکومتیں کیوں کرتے ہیں یہ سمجھ لو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر اسلام کو فالو کرنے میں، اسلام کی پیروی کرنے میں، اس کے احکامات پہ عمل کرنے میں ہم خود بیزار ہو جائے، ہم اگر اس کو پسند نہ کرے تو پھر اللہ دوسروں کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ پھر ایسے قانون بناتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تم کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے اپنے معاشرے کی بھی اس میں بے راہ روی ہے، نکاح کے مسائل میں بے راہ روی ہے۔ نکاح کے موقع پہ سب اناپ شناپ خرچے وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایک سے زائد اگر کسی کو نکاح کرنا ہے تو وہ یا تو شہوت کی بنیاد پہ نکاح کرتا ہے، دوسرا نکاح کر دیا تو پہلی کو یا تو چھوڑ دیتا ہے، یا ظلم ایسا کرتا ہے کہ اس کے نان و نفقے برداشت نہیں کرتا، اس کی اپنی اولاد کا کوئی سسٹم نہیں ہے، حضانت اور پرورش کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو اسلامی اعتبار سے ان ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ طلاق کا مسئلہ تھا کہ شریعت نے طلاق ایمرجنسی میں رکھا ہے،
بہت زیادہ اگر ناگزیر چیز ہو جائے، لیکن اس کا ناجائز استعمال ہمارے پاس ہو رہا تھا کہ دھڑا دھڑ طلاقیں دی جا رہی ہے، دھڑا دھڑ نانے نفق ختم کر دیے جا رہے، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا، تو طلاق کا ایشو بھی دوسروں کے ہاتھ میں چلے گیا۔ وراثت کے اپنے مسائل ہیں، اس میں بھی ہم کیا ہے کوٹے، بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں، بھائیوں کے حصے کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، جو حصہ بن کے آنا چاہیے وہ حصہ نہیں دیتے۔ بہت سارے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، اگر مان لو بہن کا حصہ 20-25 ہزار بنتا ہے اور باپ نے اگر تھوڑی سی جائیداد چھوڑ رکھا ہے یا بھائی نے چھوڑ رکھا ہے، 20-30 ہزار کا مسئلہ ہے، تو لوگ دھڑا دھڑ مسئلے پوچھنے آتے ہیں اور ان 20-30 ہزار میں بہنوں کو حصہ دے دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شریعت پہ عمل کیا ہے۔ لیکن اگر 50 لاکھ کی میراث جائیداد چھوڑ کے باپ چلے جائے، کروڑوں کی میراث اگر باپ زمین جائیداد چھوڑ کے چلے جائے، تو سارے پتلی گلی سے نکلنا شروع ہو جاتے۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا بہنوں کا کیا حصہ ہے، اس وقت سمجھ میں نہیں آتا بیٹیوں کا کیا حصہ ہے۔ وراثت کے مسائل میں بھی ہم زیرو ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیریٹنس کے مسائل بھی گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلے جائے، تو ہماری بھی اپنی کوتاہی ہے، ہماری بھی اپنی کمی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہم اسلام کو پسند کرے، اسلامی احکامات کو پسند کرے، اللہ اور اس کے رسول کے جتنے احکامات ہیں، چاہے عبادات کے تعلق سے ہو، معاشرت کے تعلق سے ہو، قانونی اور آئلی تعلق سے ہو، سب پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہم اسلام اور مذہب اسلام کو پسند بھی رکھیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔